السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور آئندہ دوسرے لوگوں کو بھی اسے شیئر کریں گے تاکہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پاکستانی ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم مثبت کام کرتے ہوئے، اچھی سوچ رکھتے ہوئے، دوسروں کے لیے اچھا سمجھتے ہوئے ہم بہتر کام کرنے کی کوشش کریں اور پاکستانیوں کو دعوت دیں کہ برداشت کر کے جیت جانا زیادہ بہتر ہے کہ ہم جھگڑا کریں اور مزید آگے اپنے ملک میں فساد برپا کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آتے ہیں پہلے آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4247، 4247۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، یعنی ہم سب کو بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، کسی گناہ سے باز آنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنی گمشدہ سواری جو ہے، یعنی وہ آگے مزید سفر ہی نہ کر سکتا جس کی وجہ سے زندگی میں، اور وہ سواری اسے اچانک جب مل جائے تو وہ جس طرح خوش ہوتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی اس کا بندہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، آئندہ سے باز آنے کا اعلان کرتا ہے، آئندہ سے اس سے باز رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اب ہم دیکھیں اپنی طرف، ہم گناہوں سے باز آنا تو دور کی بات ہے، اب تو یہ نوبت آ گئی گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ پتہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں جرم ہے، ہم اس کی پرواہ کیے بغیر مسلسل یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہ جھوٹ بولنا ایک جرم ہے، لیکن بولتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود غیبت کرنے سے باز ہی نہیں آ رہے۔ پتہ ہے ملاوٹ کرنا جرم ہے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ اس سے باز نہیں آ رہے۔ پتہ ہے منافع خوری، قیمتیں زیادہ بڑھانا، زیادہ پرافٹ کے چکر میں جھوٹ بول کے چیز بیچنا، یا ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں، تو بھی نہیں بچتا تو کیوں بیچ رہے ہو، کیوں کام کر رہے ہو؟ یہ اس طرح سے نجائز منافع خوری کرنا پتہ ہے کہ جرم ہے، لیکن اس کے باوجود جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا جرم ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہمارا رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دعوے دار ہیں اپنے نبی کا امتی ہونے کے، لیکن عمل کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایک بات بھی ان کی جب کہنا نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم امتی ہیں اپنے نبی کے، اسی طرح سے رب کی بات نہ ماننا اور پھر کہنا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، یہ کس طرح کا دعویٰ ہے؟ میں جب اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اسے طاقتور مانتا ہوں، تو پھر عملی طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔
اس لحاظ سے جب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پہ فخر کرتا ہوں تو پھر میں ان کا کہنا ماننے والا بھی ہونا چاہیے. پھر میں یہ نہیں کر سکتا کہ کہوں یا رسول اللہ اور ادھر عمل کرتے ہوئے شیطان کا پیروکار بننے کی کوشش کروں. تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، سچی اور پکی توبہ کرنی ہے. اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ضرور پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ جو آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کیا یہ غلط نہیں ہے. ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور دوسری طرف میں پھر وہی کام کرتا چلا جاؤں جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. ایک طرف میں نعرے لگاؤں یا رسول اللہ کے، اور دوسری طرف ان کے احکامات، ان کی احادیث جو ہیں ان پر عمل نہ کروں. کیسا دعویٰ ہے، کیسا امتی ہے. میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، درست کرنا ہے اپنے آپ کو، سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. ہم نے سوچ لینا ہے کہ ہم اب اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے لوگ سچ بولیں تو خود بھی سچ بولنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ میرے آس پاس کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو تو پھر مجھے خود بھی جھوٹ بولنے سے باز آنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ پانی ضائع نہ کریں تو پہلے خود پانی ضائع کرنے سے باز آنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے رشوت نہ مانگے تو پھر آپ کو خود بھی اپنے سرکاری عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت لینے سے باز آنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ سارے مجھے اچھا کہیں تو پہلے آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا. یہی فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، کہ ہم خود کچھ کرتے ہیں اور دوسروں سے کچھ اور توقع رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے اپنے رب کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس سے دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن عمل ان دعاؤں کے الٹ کرتے ہیں. بظاہر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آمین بھی دڑا دڑ ہو رہی ہے، لیکن توقع جو ہے وہ کسی اور سے لگا کے بیٹھے ہوئے. تو سچے اور پیارے پاکستانیوں، اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کے لیے اچھی سوچ اپنائیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. سوری کہنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو اسے مان لینا چاہیے، نہ کہ اس پر مزید ضد بحث کر کے، مزید تلخی پیدا کر کے اپنے آپ کو مزید مشکلات میں پھنسا لیا جائے. بہتر ہے کہ اس پر صبر کر لیا جائے. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو یہ صبر کیا. نہیں جی، صبر اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اختیار میں ہو، آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہو، آپ پھر اس چیز کو حاصل کرنے سے رک جائیں صرف اس نیت سے کہ باقی اللہ کی مخلوق کو پہلے مل جائے، وہ کامیاب ہو جائے، میں بعد میں سے ہی. تو اس کا نام صبر ہے. اس چیز کا صبر نام نہیں ہے کہ آپ کچھ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں صبر کرتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ آپ حاصل کر سکتے ہو، پھر آپ کہیں کہ نہیں پہلے دوسروں کو مل جائے پھر مجھے ملے. تو اگر مل جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ ملے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں صبر کر رہا ہوں. تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنی عادات بدلنی ہوگی، سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. صرف یہ نہیں کہ ادھر توبہ کی اور پھر اگلے قدم پہ توڑ دی، ادھر توبہ کی پھر وہی کام شروع کر دیا. اس طرح سے نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ جب ایک کام سے، ایک برائی سے بچنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ جائیں، پھر اس پر پکے ہو جائیں. تو اسے کہتے ہیں توبہ. اور پھر اس سے بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی کا نام زندگی ہے. دنیا میں آنے کا مقصد بھی صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے. تو وہ کام کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ان کاموں سے باز رہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. مجھے امید ہے ہم یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور جلد از جلد پہنچائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اس بات سے پکے ہو جائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبھی بہتری آ سکتی ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگ بھی کئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. اس سے بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، بہترین پاکستانی بن سکتے ہیں، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خود کو نہیں بچا پا رہے تو دوسروں کو کیسے بچائیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو پہلے درست کریں، پہلے خود سچ بولیں، پہلے خود پھلدار پودا لگائیں، اور اس کے بعد پھر توقع رکھیں کہ کوئی اور بھی ایسا کرے گا. پھر توقع رکھیں کہ دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر گناہوں سے تائب ہو جائیں گے، برائیوں سے باز آ جائیں گے، تو پھر معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے نہ صرف آپ خود کو، اپنے آس پاس کا ماحول اچھا بنے گا، آس پاس کے مسلمان جو ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، تو آپ کو سکون ملے گا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جنت بھی عطا فرمائیں گے. تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ڈٹے رہیے. جو درست ہیں وہ درست پہ لگے رہیں، اور جو غلطی پر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم برائیوں سے باز آئیں اور اچھے کاموں کی طرف لگ جائیں. اللہ کو خوش کرنے کی طرف لگ جائیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، خاص طور پر ان کو کوشش کریں کہ وہ پڑھیں، ساتھ ساتھ یہ چیک کیجیے کہ ان کو جو پڑھا رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں. اب ہر گھر میں ٹیوشن سینٹر ہے، ہر محلے میں 3 سکول ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں ان کی عملی تربیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اسے بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہتر فیصلے کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں تو جس سکول میں پڑھتے ہیں اس کی انتظامیہ کا جائزہ لیجیے، اس اپنی بچے کی کلاس کی ٹیچر جو ہے اس کا جائزہ لیجیے کہ وہ خود کتنا سچ بولنے والے ہیں. اگر وہ سچ نہیں بولتے تو پھر آپ یہ توقع رکھ کے بچے کو وہاں آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تربیت کے لیے بھیجا ہے، کہ وہ سچ بولنے والا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو ہمیشہ چیک کریں، ہمیشہ اس کی بہتری کو دیکھیں، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور بہتر زندگی بنانے کی کوشش کیجیے. ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو آنے والا کل یقیناً بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آئندہ زندگی میں برائیوں سے بچنے کی، اور جو ہو چکی ہیں غلطیاں کوتاہیاں ان پر توبہ کرنے کی، اور سچی اور پکی توبہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہر جگہ ہر وقت ہمارا رب ہماری حفاظت کرے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.